السلام علیکم دوستو، کتاب بستی کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ کل جس کتاب کی سمری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، مائی فیوڈل لارڈ، وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور اسی بایوگرافی کے سلسلے میں ایک اور کتاب جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر عبدالکلام کی کتاب ونگز آف فائر۔ دوستو، یہ کتاب جو ہے وہ چھوٹی سی مختصر کتاب ہے لیکن بہت ہی پاورفل کتاب ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف ڈاکٹر عبدالکلام کی زندگی بلکہ اس سے حاصل ہونے والے کئی اسباق جو ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے، جو کہ آپ کو آپ کے اندر نہ صرف موٹیویشن پیدا کریں گے بلکہ زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں گے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالکلام کا تھوڑا سا جو بریف جو تھی بایوگرافی ان کی جو ہے وہ شیئر کی ہے، لیکن اس میں سے ہم نے اس کتاب میں سے کچھ ایسے لیسنز چنے ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل ہوں گے۔ تو آئیے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی بیسک تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا ایک کال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفیکلٹیز ان یور لائف ڈو ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے یو بٹ ٹو ہیلپ یو ریلیز یور ہڈن پوٹینشیل اینڈ پاور۔ لیٹ ڈیفیکلٹیز نو دیٹ یو ٹو آر ڈیفیکلٹ۔ اگر آپ اس کال کے تناظر میں ان کی زندگی کو دیکھیں تو یہ پیدا ہوئے 1931 میں انڈیا کے ایک ریموٹ دور دراز علاقے میں پیدا ہوئے، جو ان کی فیملی جو تھی وہ بہت پور فیملی سے یہ بلانگ کرتے تھے، اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے بچپن سے ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کسی جگہ سیلز مین بھی رہے اور اس کے علاوہ نیوز پیپر بھی یہ بیچتے رہے، اور یہ وہی بچہ جو نیوز پیپر بیچتا تھا ترقی کرتے کرتے انڈیا کا ایک رینونڈ سائنٹسٹ بنا، اور انہوں نے نہ صرف انڈیا کا سائنٹسٹ بنا بلکہ انڈیا کا پریزیڈنٹ بھی بنا اور بہت سے ایوارڈ جو ہیں وہ بھی حاصل کیے۔ یہ ان کے ایوارڈز کی ایک مختصر سی فہرست ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی مختلف یونیورسٹیز سے اور انڈین حکومت سے، سنگاپور، یو ایس اے، یو کے اور نہ جانے کہاں کہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ایوارڈ حاصل کیے۔ بہت ہی رول ماڈل قسم کی شخصیت ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو بالکل زیرو سے سٹارٹ کر کے اور انہوں نے جو ٹاپ لیول تھا وہ اچیو کیا۔ ان کے اگر ہم اقوال کو دیکھیں تو ایک ان کی کتاب میں مجھے ایک کال نظر آیا، اس میں یہ تھا کہ وی آل آر برن ود ڈیوائن فائر ود ان us. Our efforts should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness. بہت پاورفل جملہ ہے کہ قدرت نے ہمارے اندر ایک آگ رکھی ہے، لیکن ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس آگ کو پر لگائیں اور اس آگ کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ٹو سکسیڈ ان لائف اینڈ اچیو ریزلٹس یو مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ ماسٹر تھری مائٹی فورسز: برننگ ڈیزائر، بلیف اینڈ ایکسپیکٹیشن۔ اگر ہمارے اندر برننگ ڈیزائر نہیں ہے اور ہمیں اپنے اوپر بلیو نہیں ہے اور ہماری ایکسپیکٹیشن سیٹ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے کامیابی کے لیے ہماری منزل کا تعین ہونا، ہمیں اپنے اوپر یقین ہونا اور اس چیز کو حاصل کرنے کی برننگ ڈیزائر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ one should not worry about one's future. Instead, it was more important to lay sound foundations, have sufficient enthusiasm and passion for one's goal. بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک مضبوط بنیاد جو ہے وہ اپنی زندگی کی رکھنی چاہیے، اور ہمارے اندر انتھوسیازم، جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اپنے گول تک پہنچنے کا جو پیشن ہے وہ ہمیں زندہ رکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے۔ آگے بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی ہے کہ once your mind stretches to a new level it never go back into original dimension.
یعنی ہمارے دماغ کے اندر ایک ایسی خاصیت موجود ہے کہ ہم اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں، اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہ پلاسٹک کی طرح یا ربڑ کی طرح اسٹریچ ہو کے جب اس کو چھوڑا جائے تو واپس اپنی جگہ پہ نہیں آتا، بلکہ اس کی نئی ڈائمنشن بن جاتی ہیں۔ تو ہم اپنی دماغ کو جتنا اسٹریچ کریں گے، جتنا اسٹریچ کریں گے، اتنی ہی ہماری کیپیبلٹیز بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی انہوں نے اپنی بچپن کی مثال سے ایک چیز کو جوڑا۔ انہوں نے یہ کہا کہ I would enter the assembly shop leaving my problems outside just as my father entered the mosque for prayer leaving his shoes outside۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جب میں اپنا کام، جو میرا پیشن تھا، میری اسمبلی شاپ تھی جہاں میں کام کرتا تھا، تو وہاں جب میں جاتا تھا تو میں اپنے تمام پرابلمز، تمام ڈسٹریکشنز کو باہر چھوڑ کے جاتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح میرے والد جب مسجد جایا کرتے تھے تو اپنی جوتیوں کو مسجد کے باہر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ تو کوئی ڈسٹریکشن جب نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارا آبجیکٹیو سیٹ ہے، ہمارے اندر پیشن موجود ہے، تو ہمیں اپنی جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو بھی ہمیں اسائڈ رکھ کے اور یہ بھی جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ان کا ہے کہ آئیڈیا پلس ایکشن از equal ٹو چینج، آئیڈیاز آر present in the consciousness which when released and gives scope to grow and take shape can lead to successful event۔ یعنی آئیڈیاز تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اگر ان پہ ایکشن نہ کیا جائے تو چینج نہیں آ سکتی۔ تو آئیڈیاز، جیسے کہ ان کی بایوگرافی میں بھی ذکر ہے کہ ان کے پاس، بلکہ ان سے پہلے بھی لوگوں کے پاس بہت سے آئیڈیاز تھے، لیکن وہ اس پہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا، رسک ٹیکر نہیں تھے، وہ کام نہیں کر سکے۔ تو آئیڈیاز کو ایکشن میں لانے کے لیے اور چینج کو فیل کرنے کے لیے آپ کے اندر رسک ٹیکنگ کی ابیلٹیز جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ہماری یوتھ کو آج کل بہت سے معاملات فیس کرنا پڑ رہے ہیں پرابلمس کے، تو پرابلمس کین بی کٹنگ ایج دیٹ ایکچولی ڈسٹنگوش بٹوین سکسیس اینڈ فیلئر۔ یعنی جو پرابلمز ہیں وہ سکسیس اور فیلیئرز میں جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن ہے، ڈیفائن کرتے ہیں۔ دے ڈرا این انیٹ کریج اینڈ سکسیس، کہ یہ ہمارے اندر سے کریج جو ہے اس کو نکالتے ہیں، ہمارے اندر ایفرٹس پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کی کتاب میں ماننا یہ ہے کہ میں نے جتنا کچھ بھی سیکھا ہے وہ میں نے پرابلم سے سیکھا ہے۔ جب بھی میں پرابلم میں پڑا ہوں میں نے اس کے سلوشن سرچ کیے ہیں، اور جب میں پرابلم سے نکلا ہوں تو میں بہت کچھ لرن کر چکا تھا۔ تو پرابلمس ہمیں روکنے کے لیے نہیں ہوتی، ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ گڈ پلان وائلنٹلی ایگزیکیوٹیڈ رائٹ ناؤ از فار بیٹر دین اے پرفیکٹ پلان ایگزیکیوٹیڈ نیکسٹ ویک۔ یعنی کوئی ایسا پلان جو ہم نے بنا رکھا ہے اور زندگی کے کسی بھی لمحے اس کے اوپر ہم کام نہیں کر سکتے، وہ کسی کام کا نہیں۔ تو جو بھی پلان ہے اس کے اوپر اگر ہم نے ابھی عمل کر لیا تو شاید اس کا ہم بینیفٹ لے سکیں، اور مے بی کل اس کا جو ہے وہ وقت گزر جائے اور اس کا بینیفٹ ہم نہ لے سکیں۔ اور بہت پاورفل ورڈ، بہت پاورفل جملہ وہ یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو لیو یور فٹ پرنٹس آن دا سینڈ آف ٹائم ڈونٹ ڈریگ یور فیٹ۔ آپ کو اگر اپنے قدموں کے نشان چھوڑنے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھیں اور ان کو فالو کریں، تو پھر آپ کو پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں چلنا ہوگا، پھر آپ کو ہمت، حوصلے اور جذبے کے ساتھ پاؤں اٹھا کر چلنا ہوگا، کیونکہ ڈریگ کر کے جو لوگ چلتے ہیں ان کے پاؤں کے نشان نہیں آتے، صرف لکیریں ہی ہوتی ہیں جن کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ ٹوٹل کمٹمنٹ از ناٹ جسٹ ورک ہارڈ، اٹس ٹوٹل انوالومنٹ، اینڈ ٹوٹل کمٹمنٹ از اے کروشل کوالٹی فار دوز ہو وانٹ ٹو ریچ اے ویری ٹاپ آف دا پروفیشن۔ یعنی ٹاپ آف پروفیشن پہ پہنچنے کے لیے، کسی بھی ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے آپ کے اندر ٹوٹل کمٹمنٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پارشل کمٹمنٹ ہے تو پھر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ٹوٹل کمٹمنٹ اور ٹوٹل انوالومنٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی پروفیشن میں سکسیسفل بنا سکتی ہیں۔ اور آخر میں تھینک یو کے ساتھ ان کا جو آخری کال ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ ٹیک ریسٹ آفٹر یور فرسٹ وکٹری،
because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. So हमें विक्ट्रीज के ऊपर विक्ट्रीज क्रिएट करनी चाहिए ताकि एक वर्थ जो है वो हमारी बन सके कि ये सक्सेसफुल है। कोई ये ना कह सके कि ये जो सक्सेस पहली थी वो तो एक हादसाती सक्सेस थी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ वर्ड्स इस किताब के पसंद आए होंगे। ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा। छोटी सी मुख्तसर सी किताब है लेकिन लाइफ चेंजिंग बुक है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है उस यंग जनरेशन को इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अपने व्यूज़ से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली किताब का जो है वो आपको रिव्यू मिल सके। शुक्रिया।